علماء کرام انتظار میں ہیں، ثنا خانان رسول انتظار میں ہیں۔ عرض یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزر گیا ہے جہاں اللہ تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خدمت کی ہے، جو اس وقت مجھے اپنے طور پر معلوم ہو رہا ہے کوئی زندگی کا آخری حصہ ہے۔ میں آپ کو ان عقائد کو ایک مرتبہ دہراتا ہوں جو میں نے سارے عرصے میں سکھائے۔ اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، اللہ کی ساری صفتیں سچی ہیں، رسول کی ساری صفات سچی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت برحق ہے، خیر الامم ہے، ساری امتوں سے یہ افضل ہے۔ پہلی امتوں پر جو ولایت کا فیضان ہے، اسی امت کے پیشوا جناب علی مرتضیٰ نے وہ فیضان فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر بزری جلد دوئم صفحہ 120 کے اندر لکھا ہے، لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ یہ مجھے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ 1225 آپ کا سن وفات ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ مرزا مظہر جان جانا جو دو واسطوں سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں میں سے بڑا پختہ قسم کا سنی ہے، جس کو سنیوں وہابیوں نے اپنے بیگانوں نے سب نے مانا ہے کہ یہ آدمی تفسیر کے فن کا ماہر ہے۔ اعلیٰ حاضر القیاس اسی طریقے سے ائمہ آل بیت حق پر رہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت حیدر قرار شیر خدا ہے، اور پانچویں حضرت امام حسن ہیں۔ خلفاء آل حق میں سے ہیں۔ تمام اہل اللہ جو ان کے ماننے والے تھے ان میں سے ولی بنے، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ولی خدا نے اس کو نہیں بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب حق ہے۔ مولوی پڑھوں میں ایمان والوں بھی ہوتے ہیں اور بے ایمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح شیطان بے ایمان ہوا تھا اس طرح اس کا علم چھینا تو نہیں گیا تھا۔ علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت، ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں ہدایت ہوگی، جہاں ولایت ہوگی، وہاں کفر نہیں ٹھہر سکتا۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ میں جو بعض وقت جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، ان کے متعلق ہمارا مذہب خاموشی ہے۔ بہت اچھے، ہمارے پرانے بزرگوں کا مذہب اس کے بارے میں خاموشی رہا ہے۔ اس میں کسی کو برا کہنا یا ان پر تنقیدی تبصرہ کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمارے ماننے اور جاننے والے ہیں، پانچوں خلیفوں کو خلفائے حق مانیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کو خلفائے بلا فصل مانیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسا شیعہ کا خیال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت حیدر قرار خلیفہ تھے، انہوں نے غاصبانہ طور پر بیچ میں سے مداخلت کی۔ نہیں، آل بیت کے اور صحابہ کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ابو عبیدہ نے کتاب الاموال کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پینشن سسٹم کا موجد حضرت عمر فاروق ہے۔ انہوں نے جب پینشن دی تو سب سے زیادہ حصہ انہوں نے دیا آل بدر کو۔ آپ کے صاحبزادے بولے، ان کا بدر کی جنگ میں اگرچہ شریک سرکار نے مجھے نہیں ہونے دیا، لیکن میں اس وقت عاقل بالغ تھا، تو ان کے ابے کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بدریوں والی پینشن ان کو کس نے دی ہے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگیں پھولنے لگی غیرت کی وجہ سے۔ آپ جوش میں آ گئے
آپ فرمانے لگے ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے ان جیسے نانا کا نانا لا، ان کا نانا سید الانبیاء ہے، اگر ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے تو ان کی نانی جیسی نانی لا۔ سب سے پہلی مسلمان وہ ہے، سب سے پہلی مالی خدمت اس نے کی ہے۔ اگر ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ سیدۃ النساء ہے، وہ ملکہ جنت ہے۔ جب کوئی چیز بھی تیری ان کے برابر نہیں ہے تو ان جیسا حصہ کیوں مانگتا ہے؟ اللہ حاضر القیاس۔ یہ ایک مسئلہ تقابلی مطالعے کا، مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر حصے دیے تھے، جو مال غنیمت کا حصہ بنتا تھا برابر حصے دیے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے مرتبہ کے لحاظ کر کے، مرتبہ کا لحاظ کر کے، یہ مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کے اندر بحث آتی ہے، جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہے اس حساب سے اس کو پینشن دی ہے۔ اس مرتبے کی زیادتی کی بنیاد پر حسن و حسین کو آپ نے اولیت دی۔ باغ فدق کے جھگڑے کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں، اس میں کھلی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا۔ مسند فاطمہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جو سیدہ خاتون جنت کی روایات ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ حضرت مولا مرتضی اس کیس کو پیش کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے گئے، اے علی مرتضی، جو کام میں نے سرکار کو کرتے دیکھا اسی طرح کروں گا، اسے نہ آگے ہوں گا نہ پیچھے ہوں گا۔ سرکار کی یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا کسی کو وارث نہیں بنایا جایا کرتا، اور ما ترکناہ صدقہ، جو چیز ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ یہ خبر واحد ہے، اور اصولیوں کے نزدیک خبر واحد کے ذریعے سے عام کتاب اللہ کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ بات خیال میں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگلی بات کہوں گا وہ بڑی کڑوی ہوگی۔ خبر واحد کے ذریعے سے ایک وہ حدیث جو کہ درجہ تواتر کو نہ پہنچے یا کم از کم شہرت کو نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ یہ خبر واحد تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم یاد رکھو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ عام ہے نا سب کے متعلق، اس کے متعلق اس حدیث کو پیش کرنا اور اس خبر واحد کے ذریعے سے اس آیت کی تخصیص کر دینا، ثابت تو ہو گیا کہ خبر واحد کے ذریعے سے عام کتاب اللہ مخصوص ہو سکتا ہے۔ اگر آیت تطہیر میں تم سے پوچھوں جناب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر سیاق و سباق ازواج مطہرات کو بیچ میں شامل کرے تو سرکار کا چادر صرف ان پر ڈالنا خبر واحد ہو، اس کے ذریعے سے تخصیص ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو سوچ کے بعد میں اگر کوئی اعتراض مجھ پر کرنا تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے، پرانے دوستوں کے ساتھ مجھے زندگی کے آخری حصے میں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ آپ کے نظام کو سلامت رکھے، آپ کے دوستوں کی محبت قائم دائم رکھے، آپ کا اتفاق قائم دائم رکھے۔ میں دعا گو ہوں۔